لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہیں سننا، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے شور مچانا ہے، لعلکم تغلبون، ممکن ہے ہم غالب آ جائیں، لعلکم تغلبون، ممکن ہے ہم غالب آ جائیں۔ لیکن اپنا یہ حال تھا، صبح ہی لوگوں کو ایسا کہتے تھے، ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان بن حرب صبح لوگوں کیا کہتے ہیں؟ قرآن نہیں سننا۔ ایک دن یوں ہوا نا کہ سحری کے وقت نا ایک کونے میں ابو جہل راستے میں آ رہا تھا، اخنس بن شریک مل گیا، آگے سے دونوں آ رہے تھے، ان دونوں کو ابو سفیان بن حرب مل گئے۔ کہاں گئے تھے؟ کسی کام سے گئے تھے۔ کون سے کام سے گئے تھے بتاؤ؟ بس کوئی کام تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائیو، ہم اپنی قوم کے بڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، سچی بتاؤ کدھر گئے تھے؟ اخنس بن شریک نے کہا کہ یار مجھے نیند نہیں آتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، جب تک میں وہ نہ سن لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ اچھا ابو جہل تم کدھر گئے تھے؟ میں بھی قرآن سننے کے لیے گیا تھا، میں بھی قرآن سننے کے لیے گیا تھا۔ اچھا ابو سفیان آپ کدھر گئے تھے؟ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچھا تینوں نے کہا یار کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پورا دن مخالفت کرتے ہیں، رات کو چھپ کر قرآن سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک رات کو سنتے ہیں۔ تینوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ ایسی ملاقات ہو گئی۔ کیوں آئے؟ بس اسی کام کے لیے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہمیں چین آ جاتا ہے، اس کام کے لیے آئے، جی اس کام کے لیے آئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسری مرتبہ جب ایسے ہو تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہماری ساری مخالفت کا پٹھا بیٹھ جائے گا، لہٰذا آپس میں ہم تینوں کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہوا تھا، کافر، مشرک، جان کے دشمن